محترم ایمل ولی خان صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. آج حقیقت میں ایک بہت تاریخی دن ہے اور پاکستان کے کردار کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے اور ہر وہ شخص جو پاکستان کے ساتھ پیار کرتا ہے، اپنے ملک کی عزت کرتا ہے، وہ الحمدللہ آج بہت خوش ہے، کیونکہ ایک رات میں یا تو کل رات السلام علیکم ادھر سب سو رہے تھے یہ سوچ میں لے کے آپ کو ملے گی پولیٹکس سے کہ کن بے وقوفوں کو دنیا والے ہوا ہے جو ہو یا سینٹ کی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سیویلائزیشنز ختم کریں گے. ڈیولپمنٹ ہو، تمام ڈیٹیل آپ کو ملے گی. بدقسمتی ہے لیکن پھر بھی چلے آپ نے چینل کو صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، جو خبر سنی تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کی وہ ایک خوش آمد تھی. وہ بآسانی موصول ہو سکے. چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو اگر نظر ڈالے ایران کا قوم، واو واٹ اے نیشن، کیا قوم جس نے پورے دنیا کو دکھایا کہ قوم کیا چیز ہے، جس نے پوری دنیا کو دکھایا کہ قومیت کا جذبہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کس حد تک جایا جاتا ہے. اور پھر وہ قوم جن کے لیے اگزامپل حضرت حسین ہے، ان کی شہادت ہے، امام حسین، اور جو شہادت پہ فخر کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس قوم کے مرد اور عورتیں جس دلیری، جس بہادری کے ساتھ اپنے وطن، اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے نکلے، یہ ایک مثال بن گیا. وہ درندے جو دنیا میں آج تک یہ عکاسی دکھا رہے تھے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے دنیا میں وہی ہوگا، امریکہ، اسرائیل، اپنے درندگی کے آڑ میں ایران کو دبوچنے آئے، ڈرامے بڑے کیے. لیکن ادھر الحمدللہ ایران کے قوم نے پوری دنیا کو دکھایا کہ صدیوں پر سینکشنز میں زندگی گزارنا، اس کے باوجود وقتاً بوقتاً ایسی پولیٹیکل ان اژدہاؤں کے سامنے اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب اپنی حفاظت کرنا، اور ساتھ بیل آئیکن یہ میرے خیال میں تاریخ میں بذات خود بر وقت مل سکے ایک مثال بن کے رہ گئی ہے. آج کے دن ہمارے ایوانوں سے نیوٹرالٹی کا بیان جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان الحمدللہ وہ کردار ادا کر رہے یا وہ جگہ بن گیا ہے جس پہ آج پوری دنیا کی نظر ہے کہ یہ صلح، یہ امن، یہ پیس کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ آنے والے سالوں کے لیے ہوگا. آج انشاءاللہ ہم اس اندرونی مداخلت پہ اگر زیادہ بحث نہ کریں کہ امریکہ کیا کردار ہے یا ایران کا کیا کردار ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے، اس سے نکل کے اس پہ اپنی توجہ رکھیں کہ آج تو الحمدللہ پاکستان دنیا کے تمام تر نظروں میں ایک امن کا پیغام، ایک امن کا نشان بن کے ابھرا ہے. آج ہم اپوزیشن والے تمام تر پاکستانی فخر کرتے ہیں کہ اس ماحول میں حکومت کا کردار، اس ماحول میں جناب وزیر اعظم کا کردار، اور اس ماحول میں خصوصی طور پہ فارن منسٹر صاحب، ان کی تمام تر کی ٹیم، اور سر آپ کی تمام تر کیبنٹس کے جو کردار ادا کیا ہے
آج جو پاکستان یا جو شہری پاکستان سے پیار کرتا ہے، عزت رکھتا ہے، وہ آپ سب کو سلام پیش کرتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے۔ دن رات محنت، ہمیں پتہ ہے ٹائم ڈیفرنسز، کچھ ممالک دن میں جاگے ہوئے، کچھ ممالک رات میں دن ہے، ادھر ہماری ٹیمز دن رات 24 گھنٹے لگے ہوئے، وزیر اعظم ہو جائے، ان کی ٹیم ہو جائے، یا پاکستان کی تلخ حقیقت ہمارے فیلڈ مارشل ہو جائے یا ان کی ٹیم ہو جائے، تمام تر کردار آج سہرانے والے ہیں۔ اور میں عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی صدر ہونے کے ناطے، اپنے اکابرین کے نظریے پہ فخر کرنے کے ناطے آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان باچا خان بابا کے نظریے پہ چل پڑا ہے۔ میں آج یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پردادا پختون قوم کے نمائندگی کرتے ہوئے، افغان قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے جو امن کا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا، آج پاکستان نے ثابت کر دیا کہ ممالک کے درمیان آگے چلنا ہے تو ڈائیلاگز ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، صنعت کاری ہوتی ہے۔ اگر جنگ ہے تو مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ اسی جنگ میں ہم نے دیکھ لیا کہ جنگ مزید مسائل پیدا کرتا ہے، اور پھر جنگ نے جو مسئلے پیدا کیے اب ان کے حل میں میرے خیال میں دنیا لگی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے والے مسائل ادھر ہی رہ گئے، بلکہ اس جنگ کے دوران جو مسئلے پیدا ہو گئے، اسٹریٹ آف ہارموز کا بند ہونا، آئل ویلز کا ٹارگٹ ہونا، یا ایسے اور، اب ان مسائل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو امن کا پیغام دے دیا ہے، یہ ہماری نظریاتی جیت ہے۔ باچا خان بابا کے تمام تر نظریے کے لوگ آج ہمارے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے حکومت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والے 8-10 دن اس ادوار میں امن لائے گا۔ سر چھوٹی بات، انشاءاللہ یہ ماحول ختم ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کے خاتمے میں ہمیں یہی پاکستان کا چہرہ دکھے گا کہ یہ پاکستان ایک امن کی دلہن ہے۔ یہ پاکستان خوف اور ہراس کا پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان شناخت ہے تو پیار کی، محبت کی، بھائی چارے کی، امن کی۔ ہم چاہیں گے کہ ہماری یہی ٹیم، یہی پیغام، یہی امن کا پیغام، یہی پیار کا پیغام، یہی محبت کا پیغام اپنے ارد گرد بھی گھمائیں۔ ہم چاہیں گے کہ بغض ختم کریں۔ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان اور ہندوستان کو ایک بہترین امن کا معاہدہ کرنا ہوگا، اور دونوں کے وقار اور عزت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ایک مستقل امن کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اسی طرح پاکستان اور ایران کے مابین جو مسائل تھے، آج اس جنگ کے بعد پاکستان کو بیٹھ کے ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، چین کے ساتھ، تمام تر نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل، پی ایم صاحب، فارن منسٹر صاحب یہی امن کا پیغام ہمارے ملک کے ارد گرد بھی گزاریں گے۔ اور پھر سر میں سمجھتا ہوں کہ یہی امن کا چہرہ ہم پختونوں کو بھی دکھے گا، یہی امن کا چہرہ بلوچوں کو بھی دکھے گا، یہی امن کا چہرہ پنجاب میں بھی دکھے گا، یہی امن کا چہرہ سندھ کے کچے میں بھی دکھے گا، یہی امن کا چہرہ کشمیر میں بھی دکھے گا، اور یہی امن کا چہرہ گلگت بلتستان میں بھی دکھے گا۔ سر ہمارے اندرونی حالات، اس پہ نظر رکھنا ہوگا۔ پرسوں سر سوات میں میرے پارٹی کے ایک رکن پہ، ایک ایکس منسٹر کے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ ان حالات میں سر ہمارے لیے زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے، جہاں پہ میں نہیں چاہوں گا کہ آج میں کسی کے بارے میں کوئی بات کروں یا کچھ کہوں، لیکن سر ان حالات میں جہاں پہ ہماری کچھ حکومتیں باقاعدہ کمپرومائزڈ ہیں، ان حالات میں جہاں پہ ٹیررزم کے بارے میں ایک سوچ نہیں ہے، ایک عمل نہیں ہے، ان حالات میں سر ہم اپنے نظریے کے لیے اینٹی ٹیررسٹ بیانیہ لے کے چلتے ہیں، امن کا پیغام لے کے چلتے ہیں، اور آج بھی ہم نشانے پہ ہیں۔ ایک آخری بات سر، رمضان میں میرا ایک ایم پی ہے، میرے پارٹی کا ایم پی ہے، سٹنگ ایم پی ہے، عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہا تھا اور اس کو جانے نہیں دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت ذرا مجھے اس کا جواب دے دے کہ یہ حالات کہاں پہنچ گئے ہیں کہ سٹنگ ممبرز، جو ممبر ہے وہ
آئی ڈونٹ نو وائی عوامی نیشنل پارٹی کا ممبر یا تو مجھے بتایا جائے کہ اس نے کوئی قتل کیا ہے, خون کیا ہے, کوئی ریاست پہ حملہ کیا ہے, کیا کیا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کا ایک سٹنگ ایم پی اے ای سی ایل پہ دکھا ہے اور اس کو عمرے کی ادائیگی کے لیے نہیں جانے دیا گیا. میں نے رابطے بھی کیے, میں نے کوشش بھی کی, میں نے بے وسی بھی دیکھی, میں نے بے رحمی بھی دیکھی. میں کیا کہوں, اس نظام میں جو کچھ ہے, آخر میں سر ان سب کے آخر میں جو پاکستان کا یہ جمہوری نظام ہے, یہ جو سیاسی نظام ہے جس کا اشر نشر ہوا ہے, ہم سب کو چاہیے, ہم سب جمہوری پارٹیوں کو چاہیے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے, اس کے ساتھ اب کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن کم سے کم بیٹھ کے آنے والے ادوار کے لیے کچھ یکجہ ہو کے کوئی پالیسی بنا لے. یہ نہ ہو کل کو پھر آپ کے خلاف کوئی فارم 49 آ جائے یا کوئی 51 فارم آ جائے یا پھر بکسے کوئی اور بھر جائے. تو لہٰذا یہ نظام کے خاتمے کے لیے بھی کوئی بندوبست کر لینا چاہیے. تھینک یو سر. جی شکریہ ملولی صاحب.